نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے۔ معزز سامعات، اس سے پہلے والے بیان میں نے دوزخ کے عذاب کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، تو آئیے اسی موضوع کو لے کر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ تو میرا آج کا موضوع ہے کہ امت محمدیہ کے گناہ گاروں کو جہنم میں کیسے داخل کیا جائے گا۔ تو آئیے آج کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے علادگی اختیار کر رکھی ہے، نماز پڑھاتے ہیں اور پھر اندر چلے جاتے ہیں۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے گئی اور پہنچ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فاطمہ حاضر ہوئی ہوں۔ آپ اس وقت سجدے میں پڑے رو رہے تھے۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ، کیا بات ہے؟ کیا تمہیں بھی میرے پاس آنے میں رکاوٹ ہے؟ ان کے لیے دروازے کھول دو۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ اندر تشریف لائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی کہ آپ کا رنگ زرد پڑ چکا ہے، حالت بدلی ہوئی ہے، چہرہ مبارک کا گوشت غم سے روتے روتے ڈل چکا ہے۔ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے؟ ارشاد فرمایا، فاطمہ، میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے جہنم کے ابواب کی تفصیل سنائی، اور یہ کہ ان میں سے اوپر والے دروازے میں میری امت کے کبیرہ گناہوں والے ہوں گے۔ بس اسی بات نے مجھے رلایا ہے اور مبتلائے غم کیا ہے کہ میری امت کے لوگ بھی جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ وہ لوگ کیسے داخل ہوں گے جہنم میں، کیا صورت ہوگی؟ فرمایا کہ انہیں فرشتے دوزخ کی طرف لے جائیں گے، ان کے چہرے سیاہ نہیں ہوں گے، نہ آنکھیں نیلی ہوں گی، اور نہ ان کے منہ پر موریں کی جائیں گی، اور نہ انہیں شیطانوں کے ساتھ جمع کیا جائے گا، اور نہ انہیں توق سلاسل میں جکڑا جائے گا۔ کہنے لگی، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تو فرشتے انہیں جہنم کی طرف کیسے لے جائیں گے؟ ارشاد فرمایا کہ مردوں کو داڑھیوں اور عورتوں کو چوٹی کے بالوں اور پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر، سو میری امت کے کتنے بوڑھے ہوں گے جنہیں داڑھیوں سے پکڑ کر داخل نار کیا جائے گا، وہ اپنے بڑھاپے اور کمزوری کی دہائی دیتے ہوں گے، اور کتنے نوجوان ہوں گے جنہیں داڑھیوں سے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے، اور وہ اپنی جوانی اور خوبصورتی کا ماتم کرتے ہوں گے، اور میری امت کی کتنی عورتیں ہوں گی جنہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے، وہ اپنی رسوائی اور بے پردگی کا شور مچاتی ہوں گی، حتیٰ کہ ان سب کو دوزخ کے فرشتہ مالک کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ میرے پاس اس عجیب شان کے شقی لوگ تو کبھی نہیں آئے۔ یہ کون ہیں جن کے نہ چہرے سیاہ ہیں، نہ آنکھیں نیلگوں ہیں، نہ ان کے منہ پر مور ہے، نہ انہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ باندھا گیا ہے، ان کی گردنوں میں توق سلاسل بھی نہیں پہنائے گئے؟ فرشتے کہیں گے، ہمیں یوں ہی حکم ہوا ہے کہ ان کو اسی طرح آپ کے پاس لے آئیں۔ تو مالک فرشتہ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہے گا، اے بدبخت لوگو، تم کون ہو؟ تو وہ لوگ ہیبت کے مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تک بھی بھول جائیں گے، اور نام تک بھی بھول چکے ہوں گے۔ وہ ان سے پوچھے گا، تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو ہمارے پاس قرآن لایا تھا، ہم اس امت میں سے ہیں جو رمضان کے روزے رکھتی تھی۔ تو مالک کہے گا کہ قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نازل ہوا ہے، وہ آپ کا مبارک نام سنیں گے تو پکار اٹھیں گے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے ہیں۔ تو مالک فرشتہ پوچھے گا، کیا قرآن میں اللہ کی معصیت سے روکنے والی کوئی چیز تمہیں نہیں دکھائی دی؟
پھر جب انہیں جہنم کے کنارے پر کھڑا کرے گا، آگ کی طرف لے جانے اور اس کے پیادوں کے سپرد کرنے لگے گا، تو وہ کہیں گے اے مالک، ہمیں ذرا اجازت دیجیے کہ ہم اپنے حال زار پر آنسو بہا لیں۔ وہ اجازت دے دے گا تو وہ خوب روئیں گے، حتیٰ کہ آنسو ختم ہونے کے بعد خون کے آنسو آنے لگیں گے۔ مالک کہے گا یہ رونا بھی کیا خوب اور عجیب ہے، مگر اے کاش کہ دنیا میں یہ رونا ہوتا، کیونکہ یہی رونا اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہوتا تو آج کبھی تمہیں آگ نہ چھوتی۔ پھر مالک پیادوں سے کہے گا انہیں پکڑ پکڑ کر آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ جب انہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا تو سبھی ایک زبان ہو کر لا الہ الا اللہ پکاریں گے، جس سے آگ واپس ہو جائے گی۔ مالک کہے گا اے آگ، ان کو پکڑ لے۔ وہ کہے گی میں انہیں نہیں پکڑ سکتی، جبکہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ مالک پھر سے آگ کو کہے گا انہیں پکڑ لے۔ پھر وہ کہے گی کیسے پکڑوں، جبکہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ مالک کہے گا ہاں، عرش والے کا یوں ہی حکم ہے۔ تب وہ انہیں پکڑے گی، کسی کو قدموں تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو پہلوؤں تک، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو گلے تک پکڑے گی۔ جب اس سے بھی آگے چہرے کا رخ کرے گی تو مالک کہے گا ان کے چہروں کو مت جلانا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں کبھی رحمان کے لیے سجدے بھی کیے ہوں گے، اور ان کے دلوں کو بھی مت جلانا، کیونکہ وہ بسا اوقات رمضان میں پیاسے رہ چکے ہیں۔ بس جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اس میں رہیں گے، اور یا ارحم الراحمین، یا حنان و منان پکارتے رہیں گے، یعنی اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے شفقتوں والے، اے احسان کرنے والے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے گناہ گاروں کو دوزخ سے نکالنے کا فیصلہ فرمائیں گے، تو جب جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاصیوں کا کیا حال ہے، عرض کریں گے اے اللہ، آپ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے۔ ارشاد ہوگا جاؤ وہاں جا کر دیکھو کہ ان کا کیا حال ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور مالک کی جانب رخ کریں گے۔ وہ جہنم کے وسط میں آگ کے منبر پر بیٹھے ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں گے اور پوچھیں گے آپ کا اس جگہ کیسے آنا ہوا؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کا کیا حال ہے؟ مالک جواب دے گا کہ ان کا حال بہت ہی برا ہے اور ٹھکانہ انتہائی تنگ ہے۔ آگ نے ان کے جسم اور گوشت پوست سب کو بھسم کر دیا ہے، البتہ ان کے چہرے اور دل محفوظ ہیں، جن میں نور ایمان جگمگا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے ذرا ڈھکنا ہٹائیے، میں بھی انہیں ایک نظر دیکھ لوں۔ مالک خازنوں کو حکم دیں گے، وہ پردہ ہٹائیں گے۔ جب وہ جبرائیل علیہ السلام کو اور ان کی حسن صورت کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ یہ عذاب کے فرشتوں میں سے نہیں، اور سوال کریں گے کہ یہ کون ہے، ہم نے اس سے بڑھ کر حسین تو کبھی نہیں دیکھا۔ مالک جواب دے گا یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو کہ اپنے رب کے ہاں بہت ہی مکرم ہیں، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وحی لایا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سنتے ہی سب چیخ اٹھیں گے اور کہیں گے اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارا سلام عرض کیجیے، اور یہ کہیے کہ ہمارے گناہوں نے ہمیں آپ سے جدا کر دیا ہے، نیز آپ کو ہماری بدحالی کی بھی اطلاع پہنچائیے۔ جبرائیل علیہ السلام واپس بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے۔ ارشاد ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کیا حال دیکھا؟ عرض کریں گے یا اللہ، بہت ہی برا حال اور تنگ جگہوں میں ہے۔ ارشاد ہوگا انہوں نے تجھ سے کچھ کہا بھی؟ عرض کریں گے جی ہاں یا اللہ، انہوں نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سلام پہنچاؤں اور ان کی بدحالی کی خبر دوں۔ ارشاد ہوگا تو جاؤ سلام و پیام پہنچاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ سفید موتی کے ایک خیمے میں تشریف فرما ہوں گے جس کے 4000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے دونوں کواڑ سونے کے ہوں گے۔ عرض کریں گے اے محمد، میں آپ کی خدمت میں آپ کی امت کے گناہ گار گروہ کے پاس سے آیا ہوں، جنہیں
دوزخ میں عذاب ہو رہا ہے، وہ آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارا حال سخت خراب اور ٹھکانہ انتہائی تنگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے حاضری دیں گے، سرب سجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی وہ توصیف و ثنا کریں گے جو کسی نے بھی نہیں کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، سر اٹھائیے، جو مانگیے دیا جائے گا، جو سفارش کرو گے قبول کی جائے گی۔ عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ، میری امت کے کچھ بد نصیب لوگ جن کے متعلق آپ کا فیصلہ ناطق ہو چکا اور وہ مبتلا انتقام ہیں، آپ ان کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، آپ کی سفارش منظور ہے، تشریف لے جائیے اور ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو نکلوا لائیے۔ آپ تشریف لے جائیں گے، مالک فرشتہ آپ کو دیکھ کر ادب سے کھڑا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، مالک میرے بد نصیب امتیوں کا کیا حال ہے؟ عرض کریں گے، حضور ان کا حال سخت خراب اور جگہ انتہائی تنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ دروازہ کھولو اور پردہ ہٹاؤ۔ جب دوزخی آپ کو دیکھیں گے تو سب مل کر چیخ اٹھیں گے، عرض کریں گے، حضور آگ نے ہمارے جسم بسم کر دیے اور جگر وہ فرمائیں گے، آگ نے ہمارے جسم کو بسم کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو نکالیں گے جبکہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر جنت کے دروازے پر ایک نہر کی جانب لے کر چلیں گے جس کا نام نہر حیوان ہے۔ اس میں غسل کریں گے تو نوجوان مردوں کی شکل میں نکلیں گے، سرمگی آنکھیں اور چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور پیشانیوں پر الجہنمیون اتقوا الرحمن من النار لکھا ہوگا کہ یہ وہ جہنمی ہیں جنہیں رحمان نے آگ سے آزاد کر دیا ہے، پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو میری بہنوں، ایسا نبی جو دنیا میں بھی ہمارے لیے اتنا غمزدہ، اتنا پریشان، اتنے روتے رہے، وہاں بھی سب پکار رہے ہوں گے نفسی نفسی، وہاں بھی ہمارے نبی کو امتیوں کے گناہگاروں کی بھی فکر ہوگی۔ تو آئیے آج ہم اللہ کی فرمانبرداری اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی زندگی کو اپنا لیں، ایسے محسن کی زندگی کو اپنا لیں جس کو وہاں بھی اپنے امتیوں کی فکر ہوگی۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔